الرحمن الرحیم۔ آج یہاں بحرین میں 30واں روزہ ہے۔ کل انشاءاللہ عید ہوگی۔ عید خوشی کا دن مخلص مومنوں کے لیے، کیونکہ یہ صوم ہے، یہ ہے ہی مخلص مومنوں کے لیے۔ اللہ کی طرف سے ایک بہترین تربیتی کورس ہے کہ اس میں پریکٹس کی جائے اللہ کی فرما برداری کی، گناہوں سے بچنے کی، اور اپنے آپ کو اللہ کا بندہ ثابت کرنے کی، اور بھوک پیاس میں رہ کے بھی اللہ کی فرما برداری کرنی ہے، اور اپنے دوسرے مسلمانوں کا، انسانوں کا خیال رکھنا ہے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ جس نے صوم کی حالت میں بھی جھوٹ بولنا نہ چھوڑا، کسی کو برا بھلا یعنی کہنا نہ چھوڑا، اللہ کو کوئی ضرورت نہیں ہے کہ وہ بندہ بھوکا رہے، پیاسا رہے، یعنی سوائے بھوک اور پیاس کے اس بندے کو کچھ بھی نہیں ملتا ہے۔ تو یہ ایک تربیت ہے اس سال کے اندر، اور یہ صرف اسی ایک مہینے کے لیے نہیں ہوتی ہے کہ اس مہینے میں صرف آپ نے بری باتیں چھوڑنی ہے اور نیک راستہ اختیار کرنا ہے، اللہ کا بندہ بننا ہے، بلکہ یہ تو تربیتی کورس ہے پورے اگلے 11 مہینے کے لیے۔ پھر اس کے بعد جب آہستہ آہستہ انسان کے اندر یہ جذبہ مدم پڑتا ہے تو پھر یہ مہینہ آ جاتا ہے تربیت۔ اس کی مثال بہترین یہ ایک کوئی بھی فوجی تربیت جو ہوتی ہے، ایکسرسائز ہوتی ہے، اس سے دی جا سکتی ہے۔ فوجیوں کو جو تربیتی یہ ایکسرسائز ہوتی ہے، اس میں جہاں نشانہ بازی کی مشق ہے، حملہ کرنے کی مشق ہے، اپنے ہتھیار وغیرہ صاف رکھنے کی مشق ہے، ایک مہینہ اگر یہ ساری چیزیں کرائی جائیں، اور ایک مہینے کے بعد وہ یہ سمجھیں کہ بس یہ کام بس یہی ہمیشہ ہونا چاہیے، بڑا اچھا زبردست کام ہے، ہم نے ہتھیار صاف کیے ہیں، یہ ہوا وہ ہوا ہے، تو ان کو بتایا جائے گا کہ یہ تو ہتھیار صاف اس لیے کیے کہ آگے جا کے مقصد جنگ لڑنا ہے۔ اگر تمہارے ذہن کے اندر جنگ لڑنا ہے ہی کوئی نہیں ہے تو یہ پوری زندگی کیا ایکسرسائز ہی کرتے رہو گے؟ کس لیے ایکسرسائز کر رہو؟ مقصد کیا ایکسرسائز کرنے کا؟ تو یہ مثال اپنے ذہن میں رکھیے کہ اس مہینے کے اندر یہ ایکسرسائز ہے، پورا 11 مہینے شیطان سے لڑنے کے لیے جنگ ہے، یہ کھلی جنگ ہے۔ وہ ہمارا دشمن ہے، ہم اس کے دشمن ہیں، اور اس کا کام یہی ہے کہ انسانوں کو زیادہ سے زیادہ جہنمی بنا رہا ہے۔ بڑی اکثریت کو اس نے اپنے ساتھ ملا لیا ہے۔ آج انسانوں کی ایک عظیم اکثریت شیطان کے جال میں پھنس چکی ہے اور اپنے مالک اور خالق کو بھول چکی ہے بالکل۔ یہ جو کچھ کر رہے ہیں، خاص کر یہ مسلمان، اب دوسروں کو کیا کہا جائے، یہ مسلمان اللہ کے علاوہ کتنوں کے سامنے سر جھکا رہے ہیں، نظر و نیازیں ان کی کر رہے ہیں، پھر ان کا نام رکھتے ہیں، کسی کو 11ویں شریف ہے، کوئی 12ویں شریف ہے، 10 محرم کی کس طرح سبیلیں لگاتے ہیں، پھر واسطے وسیلے کے ساتھ اللہ کو پکارتے ہیں، یا اللہ فلاں کی وجہ سے مجھے دے دے، بے حق فلاں، بے حرمت فلاں۔ براہ راست اس کو اللہ تعالیٰ کو پکارتے ہوئے نہ جانے کیا پریشانی لاحق ہو جاتی ہے، کیا چڑ ہے اس کو ایمان خالص سے، اور کیوں نہ ہو جب کہ ان کے بڑے بڑے علماء نے ان کو یہی شرک کے انجیکشن دیے ہیں۔ محمود الحسن صاحب تفسیر شبیر احمد عثمانی میں لکھتے ہیں، ایاک نعبد و ایاک نستعین کی تشریح کرتے ہوئے حاشیہ چڑھایا کہ اللہ کے مقبول بندوں کو، نیک بندوں کو خالص واسطہ رحمت الہی سمجھ کر اگر پکارا جائے مدد کے لیے، استعانت کے لیے، تو یہ بھی ایاک نعبد و ایاک نستعین کے اندر آتا ہے۔ بتاؤ اللہ کے بندو، اس سے بڑا کوئی ظلم، اس سے بڑا کوئی شرک، اس سے بڑا کوئی قرآن کا انکار، پورے قرآن کا انکار کر دیا۔ ذہن یہ جب بنا دیا کہ اللہ کے بندوں کو، تو پورے قرآن کا فہم آپ کے اوپر پھر کھل ہی نہیں سکتا ہے، کیونکہ آگے جا کے مالک فرماتا ہے افحسب الذین کفروا ان یتخذوا عبادی من دونی اولیاء، وہ کیا گمان کیا ہے ان کافروں نے کہ مجھے چھوڑ کر میرے بندوں کو اپنا کارساز، مشکل کشا، داتا دستگیر سمجھ لیں، تو میں نے ایسے کافروں کے لیے جہنم کی آگ کو مہمان نوازی کے طور پر تیار کر کے رکھا۔ تو جس نے پہلے صفحے پر یہ ذہن بنا لیا کہ اللہ کے بندوں کو پکارنا، انسانوں کو پکارنا، نیک لوگوں کو پکارنا، یہ شرک کہاں سے آ گیا؟ تو بتاؤ اللہ کے بندوں، اس پر پھر کس طرح ایمان عقیدے کی یہ راہیں آگے جا کے کھلیں گی؟ کیونکہ انسانوں کی ایک عظیم اکثریت نے اپنے مالک اور خالق سے جو ہے نا غداری کی ہے، کلمے کے ساتھ بے وفائی کی ہے۔ مسلم بننے کی بجائے آج کوئی بریلوی ہے، کوئی دیوبندی ہے، کوئی اہل حدیث ہے، کوئی سلفی ہے، اور سب کی علیحدہ علیحدہ دکانیں، سارے کے سارے اجرتی ہیں، سارے کے سارے اجرت لیتے ہیں دین کے اوپر، دین سے کماتے ہیں۔ انہوں نے دین کے اوپر لگانا کیا ہے؟ یہ دین سے کماتے ہیں۔ ابھی طارق جمیل صاحب نے ایک فاؤنڈیشن بنائی اپنے نام سے، تاکہ کہیں اور دوسرا کوئی اس کے اوپر قبضہ کر ہی نہ سکے۔
فضل الرحمان کو دیکھیے، طاہر القادری کو دیکھیے، تقی عثمانی کے سسٹم کو دیکھیے، سب کو دیکھیے، ایک سے ایک بڑھ کر دین کے روپ میں آئے ہیں. باقی داڑھی رکھنا ان کی مجبوری ہے، اس کے بغیر تو یہ چل نہیں سکتے. سارے دین کے اوپر کھا رہے ہیں. اندازہ لگیے، اذان دیتے ہیں اس کے پیسے لیتے ہیں، اللہ کے لیے اذان نہیں دیتے ہیں، پیسوں کے لیے دیتے ہیں. وہ یہ امامت کراتے ہیں، پیسے لیتے ہیں، تنخواہ لیتے ہیں، سارے لیتے ہیں، بریلوی لیتے ہیں، دیوبندی لیتے ہیں، اہل حدیث لیتے ہیں، سلفی لیتے ہیں، حنبلی لیتے ہیں. پوری دنیا میں ان مسلمانوں نے دین کو کاروبار بنایا ہوا. اسی وجہ سے ذلت اور خواری ان سے ہٹنے کا نام نہیں لے رہے. اللہ کے عذاب کا کوڑا رک نہیں رہا ان کے اوپر. اور پھر اللہ کے بندوں کو پکارنا، ان کی نظر و نیازیں، ان کے واسطے وسیلے، ان کے رکوع اور سجدے ثابت کیے ہیں. اندازہ لگائے اس جماعت نے جو سب سے زیادہ توحید کے نام پر اٹھی تھی، ڈاکٹر مسعود الدین عثمانی رحمۃ اللہ علیہ، کتنا زور دیا کرتے تھے ایمان خالص کے اوپر، اور سجدہ تعظیمی کو یہ ڈنڈوت کہا کرتے تھے. کتنا رد کرتے تھے ان پکاروں کا، ان شربتوں کا، ان گیارہویں کا، باریوں کا، گمدوں کا، اور چادریں چڑھانے، عرس اور میلے کرنے، تعویذ گنڈے کا، اجرت کا، کتنا رد کر کے گئے ہیں. لیکن اس کے بعد کچھ عرصہ گزرا ہے ان کی وفات کے بعد کہ اعلیٰ حضرت جو نئے ایک اعلیٰ حضرت پیدا ہوئے تھے ان کے اندر، محمد حنیف کے نام سے، اس نے پھر سجدہ تعظیمی کا شرک ان کے اندر گھسا دیا، انجیکشن لگا دیا کہ سجدہ تعظیمی، کہتے ہیں اللہ کا حکم تھا، سجدہ تعظیمی تھا. پورے خاندان نے جو یعقوب علیہ السلام کے سامنے سجدہ ریز ہو گئے. اپنی تفسیر دعوت القرآن کے اندر لکھ دیا سورہ یوسف کی 100 نمبر آیت کی تشریح کرتے ہوئے. حالانکہ سارا خاندان ان رحمتوں اور برکتوں کی وجہ سے جو اس خاندان پر کی، اللہ کے سامنے سجدہ ریز ہوا تھا. یہ تفسیر ہے قرآن کی صحیح اصلی تفسیر. سورہ مریم 58 نمبر آیت پڑھو. مالک نے انبیاء کا ذکر کرنے کے بعد کہا کہ جب کبھی ان کے سامنے میری نشانی آتی تھی تو یہ اللہ کے سامنے روتے ہوئے سجدے کرتے تھے، سارے انبیاء. اس میں تو یعقوب علیہ السلام کا گویا لقب وہ اسرائیل بھی کہا گیا، اور ان کی اولاد میں سے جو انبیاء یعنی یوسف علیہ السلام، یہ سارے اللہ کے سامنے سجدے کیا کرتے تھے. امام بخاری اسی انداز سے بات لائے. اور سب سے بڑی بات اس دور کے اندر جو 20ویں صدی کے آخر میں ڈاکٹر مسعود الدین عثمانی رحمۃ اللہ علیہ نے، جو مشہور عالم دین، فوجی افسر اور بالکل مجاہد صفت انسان تھے، اس اندھیرے میں صرف ایک شمع روشن ہے جس نے ایمان خالص کو لوگوں کے سامنے پیش کیا. اللہ کے بندے نے مسلکوں کو رد کیا ہے، بلکہ کچومر نکال دیا، ان کو کافر اور مشرک ثابت کیا ہے کہ بھئی مانو صدیوں سے اپنے اکابرین کو ساتھ لے کے چل رہے ہو. تو یہ تمہارے اکابرین تھے خدائی کے دعوے کرنے والے، اور اس کے بعد کبھی بندگی کے انہوں نے کھیل کھیلے اور کبھی خدائی کے دعوے کیے. سارے صوفیوں کی کتابیں اٹھا کر دیکھو، عبد القادر جیلانی کو دیکھو، محی الدین چشتی کو دیکھو، علی اجویری کو دیکھو، شاہ ولی اللہ کا پورا خاندان اسی خدائی کے دعووں کے اندر پورا. کہتے ہیں میرے والد صاحب نے گھوڑے کی عمر مرید کے جو ہے نا وہ بیوی کو لگا دی، بیوی کی عمر گھوڑے کو لگا دی. پھر شاہ ولی اللہ صاحب لکھتے ہیں کہ کچھ اللہ کے بندے ایسے ہوتے ہیں، فرشتہ صفت ہوتے ہیں، مرنے کے بعد ملائکہ اسفل کے اندر شامل ہو جاتے ہیں، کاروبار دنیا چلاتے ہیں. اور ڈاکٹر اسرار کہتے ہیں کہ حضرت صاحب یہ بات پتہ نہیں کہاں سے لائے ہیں، قرآن و حدیث میں تو مجھے نہیں ملی ہے، لیکن شاہ صاحب کا ایک مقام ہے، حجت ہے، کیا میں ان کی بات ردی کی ٹوکری میں پھینک دوں؟ اس انداز سے کہتے ہیں، اندازہ لگائیے، مانتے ہیں کہ قرآن و حدیث کے خلاف ہے، پھر کہتے ہیں ردی کی ٹوکری میں پھینک دوں. اور ردی کی ٹوکری میں پھینکنا ہے نا ہر اس چیز کو جو اللہ کی کتاب کے خلاف ہے، شرک اور کفر ہے. کہاں پھینکو گے اس گندگی کو؟ کہاں ہم لے کے جائیں ان کی بڑی بڑی تفسیروں کو، جنہوں نے آج قرآن کا راستہ روکا ہوا ہے، ایمان کا راستہ روکا ہوا ہے. امت مسلمہ کو ذلت اور خواری ہر طرف جو مل رہی ہے، یہ اسی وجہ سے ہے کہ ان قبروں آستانوں کے اوپر، ان گنبدوں کے اوپر چادریں چڑھائی جا رہی ہیں، اور اکسولٹ پڑے ہوئے جا کے ماتھا ٹیکتے ہیں، وہاں جا کے سجدہ کرتے ہیں. کہتے ہیں سجدہ نہیں، میں نے محبت کے اندر جا کے اس چوکٹ کے اوپر جا کے سر رکھا تھا محبت. اور یہی شرک ہوتا ہے نا عمران خان صاحب، اتنی آپ کو سمجھ میں نہیں آ رہی ہے. کبھی جنتی دروازے سے آپ کو گزرتے دیکھا گیا ہے، کبھی پھول بچھاتے ہوئے وہ دیکھا گیا ہے. یہ آپ کا ایمان ہے؟ کبھی یا علی مدد کا پٹا بنوا دے، میں نے یہاں دیکھا آپ کو لوگوں کو خوش کرنے کے لیے. جب لوگوں کو خوش کرو گے تو اللہ کے بندے نہیں ہو، تم لوگوں کے بندے ہو، عوام کے بندے ہو. کہتے ہیں عوام سے وہ سونامی آئے گا، اور کہاں سونامی آیا اور جلوں میں آپ کو پہنچا دیا. کاش یہ اللہ کی خاطر ہوتا. یہ جمہوریت کی خاطر ہے آپ کی تکلیفیں. عمران ریاض نے جو کچھ کاٹی ہیں جمہوریت کی وجہ سے کاٹی ہیں، اللہ کی وجہ سے نہیں. اور جتنی تکلیفیں ہو رہی، کتنے بندے مروا دیے آپ نے اس جمہوریت کی وجہ سے. جو کچھ آپ کو ہوا ہے، گولیاں لگی ہیں، سب کچھ آپ یہ اللہ کے راستے میں نہیں ہے. ہاں ملک کے راستے میں ہم مان سکتے ہیں، قوم کے راستے جو مرضی کہو ہم ماننے کے لیے تیار ہیں، لیکن ہم قطعاً آپ کو یہ حق نہیں دے دیں گے یہ اللہ کے راستے میں. نبی علیہ السلام بھی اسی طرح کرتے تھے، صحابہ کرام کا بھی یہ انداز تھا. اور اس طرح مدینہ ریاست بنا دیں گے. مدینہ ریاست کبھی بھی نہیں آپ بنا سکتے. کیا ان سارے شرک کرنے والوں کو اکٹھا کر کے مدینہ ریاست بن جائے گی؟ وہ اتنی سادہ سی بات آپ کی سمجھ میں نہیں آ رہی ہے.
تو یہ سارے لگے ہوئے ہیں، نواز شریف ہو یا زرداری ہو یا ہمارے عسکری لیڈر ہوں، ہمارے فوجی بھائی ہیں، لیکن کیا کریں، کسی کے اندر کوئی وہ ایمان کی رمق نظر نہیں آ رہی ہے، وہ شرک کے خلاف جو اٹھنے والا ایک انداز ہوتا ہے۔ یہ میرے بھائی فوجی افسر، میں خود فوجی افسر ہوں، میرا دل کڑتا ہے امت مسلمہ کی ذلت اور خواری کے اوپر۔ اور جب انڈیا کی خبریں کبھی ہوتی ہیں تو ان کو کہتے ہیں بگاری، بگاریو، اس طرح ملک کو کہتے ہیں، کتنے قرضے تم نے اٹھا لیے ہیں، ملک کو مقروض کر دیا ہے، تمہارے بینک اور بیلنس بنے ہیں، کہاں کہاں تم نے فلیٹ بنائے اور سارا کچھ کیا، سب اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہو، پھر ان کو این آر او دیتے ہو، سارے ملے ہوئے ہو، سب ملے ہوئے، سیاسی لیڈر ہوں یا یہ مذہبی فضل الرحمان اور یہ سارے ہوں یا یہ عسکری ہمارے بھائی ہوں، سارے کے سارے ملے ہوئے ہیں کرپشن کے اندر، اور کھاتے ہیں، بس مال کھاتے ہیں، ان کو اللہ کے دین سے کوئی غرض نہیں ہے، اور صرف اپنی تھوڑی سی مذہبی دینداری کو قائم رکھنے کے لیے کبھی تقریریں کر دیتے ہیں، وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ، تم سربلند رہو گے اگر تم مومن ہو، مومن بنو نا، تمہارا سر تو ذلت کے ساتھ جھکتا جا رہا ہے، تم ہندو سے نہیں لڑ سکتے ہو، تم عیسائی سے نہیں لڑ سکتے ہو، تم یہودی سے خواب میں بھی نہیں لڑ سکتے ہو، تم نے پتہ نہیں کیوں یہ ایٹم بم اور میزائل بنائے تھے، اپنے کسی شغل میلے کے لیے یا نمائشوں کے لیے، کہاں گیا وہ جو پہلی سورہ انفال کی آیتیں کہ تیار رکھو اپنی قوت، فوجی قوت، اور تاکہ ہیبت طاری ہو جائے دشمنوں کے اوپر، جو اللہ کے دشمن ہیں، تمہارے دشمن ہیں، تو اللہ کے دشمنوں کے ساتھ مل گئے ہو، اب تم اللہ کے دشمنوں کو کیسے ڈراؤ گے؟ وہ تمہیں ڈرا رہا ہے، تمہارا اوپر ان کا رعب اور دبدبہ ہے، خوف طاری ہو جاتا ہے، میڈلز ہم سے اٹھائے نہیں جا رہے ہیں، اور کوئی قابل ذکر کارنامہ نہیں ہے، ہاں عوام کو مارے جا رہے ہو، یا عوام کے اوپر آپ کا سارا زور چلتا ہے، پتہ نہیں انڈیا کی طرف جاتے ہو، یہودیوں کی طرف جاتے ہو، کیا موت پڑتی ہے۔ اللہ کے بندو، جب تک ایمان خالص نہیں ہوگا یہ چیزیں نہیں سمجھ آ سکتی ہیں۔ بہرحال میں ذکر کر رہا تھا اس رمضان المبارک کا، مومنوں کے لیے، مشرکوں کے لیے نہیں یاد رکھنا، باقیوں کے لیے فاقے ہیں، بریلوی ہوں، دیوبندی ہوں، اہل حدیث ہوں، سلفی ہوں، جن کے عقیدے کے اندر شرک ہو، چادریں چڑھانے والے ہوں، عرس اور میلے والے ہوں، رکوع اور سجدے والے ہوں، ثابت کرنے والے، یا بے حق فلاں، بے حرمت فلاں والے ہوں، جمہوریت والے ہوں، ان کے لیے کوئی صوم نہیں ہے، ان کے لیے کوئی رمضان نہیں ہے، ان کے اوپر صرف ایک ہی چیز فرض ہے، وہ جہنم کا ابلتا ہوا لاوا ہے جس کے اندر یہ جائیں گے۔ یہ صوم تو صرف مومنوں کے لیے، جو اللہ کو مانے، اس طرح مانے، اللہ کو مانے، اپنے عقیدے کو درست کریں، ان کے لیے ہے، عید بھی انہی کے لیے ہے، اور یہ تربیت انہی کے لیے کہ میدان میں آنا ہے، یہ نہیں کہ عید جیسی عید آئے گی تو اس کے بعد وہی روٹین، نہیں، جہاد کرنا ہے اللہ کے راستے میں، یہ دعوت اللہ، لوگوں کو اللہ کی طرف بلانا، شرک کا رد کرنا اور توحید کی دعوت دینا، طاغوتوں کی نشاندہی کرنا، یہ سب سے بڑا جہاد ہے، جہاد کبیر کہا گیا ہے اس کو، یہ کرنا ہے، اجروں میں نہیں بیٹھنا ہے، کمروں ڈرائنگ روموں میں بیٹھ کے دعوت نہیں چلے گی جب تک عمل کی پشت پلائی نہیں ہوگی۔ انشاءاللہ ہمارا اگلے مہینے میں، 1.5 مہینے بعد ہمارا کل پاکستان دعوت اللہ پروگرام پچھلے سال جس طرح ہوا تھا اس سال بھی انشاءاللہ ہوگا، انشاءاللہ زیادہ ساتھی اس میں شرکت کریں گے، زیادہ علاقوں میں جائیں گے، اور ہمارا لٹریچر بھی تقسیم ہو رہا ہے، حبل اللہ رسالہ ہمارا دوبارہ نکلنا شروع ہو گیا، ہم پھر منظم ہو گئے الحمدللہ، اس دعوت نے آگے بڑھنا ہے، ڈاکٹر عثمانی رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھی ابھی فوت نہیں ہوئے ہیں، مجاہد زندہ ہیں، باقی جو پیچھے ہٹ گئے یا جو مشرک بن گئے وہ اپنے انجام کو پہنچیں گے، چاہے محمد حنیف کا گروپ ہو یا دوسرے جو گروپ بن گئے، گروپ بندیاں کر لی انہوں نے، پہلے لوگوں کو کہا کرتے تھے گروپ بندی کیوں کرتے ہو، اب خود گروپوں کے اندر تقسیم ہو گئے ہیں، یاد رکھنا، گواہ رہنا، ہمارا ان سے کوئی تعلق نہیں ہے، کوئی تعلق نہیں ان سے، جو بھی یہ گروپ بنے ہیں یا ان کے اندر یہ شرک آئے ہیں، کفر آئے ہیں اور آپس میں لڑتے ہیں، دو کام کر دی، وہی کام کیے جو پہلے فرقے کرنا شروع ہو گئے تھے، لہٰذا ہمارا ان سے کوئی تعلق نہیں ہے، ہم ڈاکٹر عثمانی رحمۃ اللہ علیہ کے اصلی ساتھی ہیں، فخر کے ساتھ یہ بات بیان کر رہے ہیں، کیونکہ اس مجاہد نے توحید کی دعوت دی ہے، رد شرک کیا ہے، ہم اس مشن کو انشاءاللہ اور آگے بڑھائیں گے، ایمان کی شمع کو ہم بجھنے نہیں دیں گے، یا ہم نہیں یا یہ شرک اور کفر نہیں، بس اس انداز سے، باپ مارے سے بھی زیادہ ویر ہے اس کے ساتھ۔ اللہ تعالیٰ یہ دعوت آگے پھیلائے گا، مخلص لوگ ہماری طرف آنا شروع ہو جائیں، اللہ کے بندو یہ اللہ کی پارٹی ہے، نکلو ان شیطانی پارٹیوں سے، جس نام سے بھی یہ آئیں، چاہے یہ سیاسی انداز سے پارٹیاں آئی ہیں، یہ مذہبی انداز سے فرقے بنے، نکلو، ان سب نے جہنم کے آگ کا ایندھن بننا ہے، آؤ مخلص لوگوں کی طرف اس دعوت کو کامیاب کریں، پوری دنیا میں اس دعوت کو بچائیں، الہکم الہ واحد لا الہ الا هو الرحمن الرحیم، تمہارا ایک مالک ہے اللہ کے بندو، وہ ایک اکیلا ہے اور کوئی اس کے ساتھ شریک نہیں ہے، ساری مورتیوں کو، تصویروں کو، قبروں کو، گنبدوں کو پوجنا چھوڑو، یہ سارے کے سارے جہنم کا ایندھن بنے گے، تمہارے ساتھ ہی ان کو اتار دیا جائے گا، یہ اللہ کی کتاب کا فیصلہ ہے، انکم وما تعبدون من دون اللہ حسب جہنم انتم لہا واردون، فرمایا جن جن کو تم اللہ کے علاوہ پکارتے ہو، پوجتے ہو، یہ سارے جہنم کے آگ کا ایندھن بنیں گے، ان اپنے اکابرین سمیت، اپنے لیڈروں سمیت تم جہنم کے آگ کے اندر، عوام تمہیں رہنا پڑے گا، تم مانو یا نہ مانو، مریدین سن لیں، جتنے مرید ہیں
ان پیروں سمیت، جتنے یہ ورکرز ہیں اپنے سیاسی لیڈروں سمیت، اور جتنے یہ جوان ہیں اپنے جرنیلوں سمیت، تمہیں جہنم کی آگ کے اندر ہمیشہ رہنا پڑے گا اگر تم ایمان کی طرف آنے کے لیے تیار نہیں ہوتے، توحید نہیں اختیار کرتے، شرک کو اگر چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہو۔ 11ویں شریف نہیں چھوٹتی ہے، بس 12ویں کا کیک تو کھانا ہی کھانا ہے نا۔ اور 10 محرم کے شربت کیسے، باداموں والے شربت کیسے نہ پیے، اور بے حق فلاں، بے حرمت فلاں، یا اللہ فلاں کے صدقے، یہ ہم کیسے چھوڑیں؟ نہیں چھوڑو، بالکل ڈٹے رہو، آسانی کے ساتھ جہنم کی آگ کے اندر تم چلے جاؤ گے، ہمیشہ ہمیشہ وہاں رہو گے۔ خون اور پیپ کی وادیوں کے اندر تمہیں گھسیٹا جائے گا، گلے کے اندر توک پڑے ہوں گے، لانتیں برس رہی ہوں گی، ہتھوڑے گرز مارے جائیں گے تمہارے سروں کے اوپر، تمہاری پیٹھوں کے اوپر، تمہارے کولوں کے اوپر۔ اس وقت تم چیخو گے، چلاؤ گے، یا اللہ ایک موقع اور دے دے، ایک موقع اور دے دے۔ اب وہ نہیں کریں گے جو پہلے کرتے تھے۔ اچھا، اب پتہ چلا، اب وہ ٹھکانے آئے، اب نظر تمہیں سب کچھ آ رہا ہے۔ کون سی تفسیر پڑھ لی یہاں جہنم کے اندر آ کے، کون سی گرامر سیکھی ہے، کون سا مخرج تم نے یہاں کے سیکھ لیا ہے؟ جہنم کی ایک جھلک دیکھنے سے ساری تمہاری دنیا کی عیش اور لگژری لائف اس کو بھول جاؤ گے۔ اور دوسری طرف مومنوں، تمہارے ساتھ بھی یہی معاملہ ہے کہ آج پریشانیاں ہیں، مشکلیں ہیں، یہ کافر مشرک نہیں مان رہے ہیں، تکلیفیں دیتے ہیں، اذیتیں دیتے ہیں، گھبرانا نہیں ہے، گھبرانا نہیں ہے، یہ راستہ ہی ایسا ہے، ہم نے گھبرانا نہیں ہے۔ ہمارے ایمان کے اندر، ہمارے جوش کے اندر اور اضافہ ہوتا ہے، اور یہ تو تیز چلتی ہے تجھے اور اونچا اڑانے کے لیے۔ یہ مخالفتیں ہوں گی، یہ اس کا حصہ ہے، لازمی ہے۔ آپ سے پہلے جنہوں نے ایمان عقیدے کی باتیں کی تھی، توحید کی شمع روشن کرنے کی، اپنے مشرکوں کے اندر، بھائیوں کے اندر، ان کو بڑی سختی کے ساتھ، اور خاص کر اہل کتاب جو قرآن کو آسمانی کتابوں کو مانتی ہو، یہ سب سے بڑا مسئلہ ہے کہ حضرت صاحب پگڑی باندھ کے آئے ہیں اور داڑھی رکھ کے آئے ہیں، اور پھر مدرسے چلا رہے ہیں، اور پھر کفر و شرک پھیلا رہے ہیں، مخرج ٹھیک کر کے اب کیا کیا جائے؟ تو یہ معاملہ، مقابلہ بڑا سخت ہے اللہ کے بندو، ان کے ساتھ، ان مولویوں اور پیروں کے ساتھ، ان گدی نشینوں کے ساتھ، جب تک ان کی ہوا نہ کھیڑ دی جائے، بالکل ان کے شرک اور کفر کی ایک ایک رگ کے اوپر تیشہ چلایا جائے گا، توحید کی ان کے کچوکے لگائے جائیں گے، ایمان کی، کہ تمہارا یہاں شرک ہے، یہ شرک ہے، یہ شرک ہے تمہارا، ہاں یہ بھی شرک ہے۔ اس انداز سے کہتے رہے کہ تمہیں شرک کے علاوہ بھی، اور شرک ہے، اصل مسئلہ ہی شرک ہے سارا، اس کائنات کو بنایا گیا ہے کہ اللہ اکیلا ہے، اور جو اس کو مانے گا وہ جہنم کی آگ سے بچے گا۔ دنیا کی ساری عزتیں ان کے لیے ہیں، سر ان کا بلند ہوگا جو توحید کو مانے گا، ایمان کو مانے گا، شرک کا دشمن بن کر اٹھے گا۔ ایسوں کو اللہ تعالیٰ عزت دے گا، ایسوں کے ذریعے رنگے جہاں بدلے گا، ایسوں کے ذریعے مدینہ ریاست بنے گی، ایسوں کے ذریعے صحیح معنوں میں پاکستان بنے گا۔ ابھی پاکستان بننا باقی ہے اللہ کے بندوں۔ کیوں؟ پاکستان، پاک سرزمین اس وقت ہوگی جب ایک بھی یہاں شرک نہیں ہوگا۔ تعویذ گنڈے فارغ، 11ویں فارغ، 12ویں کے کیک ختم، 10 محرم کی سوال ہی نہیں پیدا ہوتا روڈ کے اوپر یہ سبیلے لگائیں یا یہ کھچڑے بانٹیں۔ گھروں میں اندر کرو جو مرضی ہے، یہ اعلان کے ساتھ، بدماشی کے ساتھ تم بازار میں آ جاؤ اور مومن خاموش رہے، ایسے کبھی نہیں ہو سکتا ہے۔ یہ معاملہ ہے اللہ کے بندو، یہ سادہ دعوت ہے، ہو سکتا ہے کسی کو غصہ آ جائے، وہ غصہ جذباتی کیفیت ہے، یہ آنے جانے والی چیز ہے، حقیقت یہی ہے، مانو یا نہ مانو۔ کسی زہر کے اوپر تم شربت کا لیبل لگا لو تو وہ ایمان بن جائے گا، ایسا نہیں ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ غور و فکر کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ اس ایمان کی شمع کو آگے بڑھائے، مخلص و باصلاحیت لوگ ہمارے ساتھی بنے، جن کے دلوں میں اللہ کا وقار ہے، اللہ کی عزت ہے، وہ اکٹھے ہو جاؤ، اللہ ان کے لیے بہترین موقع ہے۔ زندگی کی تو ویسے بھی جانے اللہ کے بندوں، کسی ٹائم یہ کسی موڑ پر زندگی کی شام ہو جائے، لیکن اگر ایمان کے راستے میں آئے، توحید کے راستے میں آئے، شہادت کی موت ملے، یہ ہے شہادت صحیح معنوں میں۔ باقی تم بتوں کی پالش کرتے ہوئے مر جاؤ، بتوں، یہ جمہوریت بت ہے، مشرکانہ نظام ہے، اور جتنے یہ فرقے ہیں یہ سارے اللہ کے دین کے خلاف ہے۔ اسلام میں کوئی فرقہ بندی نہیں ہے، کوئی پیری مریدی نہیں ہے، کوئی جمہوریت نہیں اسلام کے اندر، یہ ووٹوں کا سسٹم اسلام میں نہیں ہے۔ اسلام آتا ہے دعوت کے ذریعے آتا ہے، توحید کے ذریعے آتا ہے، یہ کوئی بھیک مانگنے والی کچگول والی معاملی تھوڑا ہی ہے۔ انشاءاللہ جب مخلص مومنوں کی حکومت آئے گی، یہ تمہارے سارے قرضے جو تم نے اکٹھے کیے قوم کے اوپر، یہ چٹکیوں میں حل ہو جائیں گے، چٹکیوں میں حل ہو جائیں گے، دیکھ لیجیے گا۔ اور یہ تھر تھر کانپیں گے اللہ کے دشمن، ذرا برابر ان کے اوپر جو ہے ہمارے لیے کوئی، ہمارے دلوں کے اندر کوئی ان کا روب نہیں ہے، نہ ذہنی مروبیت ہمارے۔ ہم دین کی دعوت کو لے کر اٹھے ہیں، ہمیں فخر کے ساتھ ایمان عقیدے کو بیان کرنا چاہیے، ہر جگہ جہاں موقع ملے میرے پیارے بھائیوں، بسوں میں، ٹرینوں میں، ریلوے اسٹیشنز کے اوپر، پبلک پلیسز میں، جہاں جہاں پبلک ہو، انسانوں کے سامنے یہ دین بیان کرنے کے لیے آیا ہے۔ اور یہ ملک پاکستان تو بنا ہی اسی نعرے کے اوپر تھا، یہ اور بات کہ ان کو اس کا مطلب نہیں تھا، لیکن یہ لا الہ الا اللہ اٹھے گا، دعوت اٹھے گی، یہ بنا ہی اسی لیے۔ پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ۔ اس دن لوگوں کو، پوری دنیا کو پاکستان کا مطلب سمجھ آئے گا،
جب اس کے اندر سے سارے مزار گرا دیے جائیں گے، عرس اور میلے ختم کر دیے جائیں گے، جمہوریت کا نظام ختم، نظام وہ ہے جو پہلے سے ہمارے پاس موجود ہے، اللہ کی کتاب ہے، نبی علیہ السلام کی سنت ہے، آخری نبی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی، صحابہ کرام کی پوری تاریخ ہے، ہر چیز ہمارے پاس موجود ہے۔ ہمیں یہ جو بھٹو صاحب کے بنائے ہوئے قانون کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ جیسے وہ خود تھے، وہ جو سونے کے دروازے لگانے والے، عرس اور میلے کرنے والے، شرابیں پینے والے، یہ دین لے کے آئیں گے؟ بس جی، قادیانیوں کو کافر کرا، وہ قادیانی تو اس سے پہلے کافر ہو چکے تھے، کتنے 100 سال پہلے جب انہوں نے کہا تھا اس وقت کافر ہو چکے تھے۔ کسی کے اعلان کرنے سے کیا ہوتا ہے؟ اگر ایک مشرک نے دوسرے مشرکوں کو مشرک کہہ دیا تو کیا فرق پڑا ہے؟ وہ ان سے بڑے اللہ کے دین کے انکاری، یہ سارے اسی کے اوپر ہے۔ باقی جو اللہ کی کتاب کا انکار کرے گا اسی وقت وہ ہو جائے گا، کوئی کہے یا نہ کہے۔ اسمبلی بل پاس، یہ اسمبلی بھی سوال کر، جن کو ایمان عقیدے کی بال برابر سمجھ نہیں ہے، کس طرح یہ عوام کا مذاق اڑاتے ہیں، کیونکہ اللہ کا ڈر نہیں ہے۔ جب اللہ سے نہیں ڈرنا پھر جو چاہے کرو۔ ان کی بیانات سن کے عقل حیران ہے۔ ایک عورت کو وزیر اعلیٰ بنا دیا، اندازہ لگاؤ، نہ مردوں کے پاس کوئی مرد باقی بچا ہی نہیں ہے۔ اس سے پہلے وزیر اعظم بھی بنا چکے ہیں۔ نبی علیہ السلام کی حدیث ہے، وہ قوم کبھی فلاح نہیں پا سکتی جو عورت کو اپنا حکمران بنا لے۔ عورتوں کی عزت ہے، ساری چیزیں ہیں، لیکن ہر چیز کا ایک طریقہ کار ہوتا ہے۔ تو یہ پتہ نہیں کیا ان کی عقلوں کے اوپر پردہ پڑ گیا ہے، سمجھ ان کو نہیں آ رہی ہے۔ سمجھ آئے گی مرنے کے ساتھ، جو مرتا جائے گا آگ میں، جو مرتا جائے گا آگ میں۔ اور جو پہلے جا چکے، یاد رکھنا، آپ سے زیادہ بڑے سیاستدان تھے، آپ سے زیادہ بڑے طاقت والے جرنیل تھے، آپ سے زیادہ مذہبی ڈگریاں لے کے آئے تھے وہ، پھر حلوے بانٹنے والے، پھر یہ شرک کی تھپیاں دینے والے، 9 ستارے گٹھے ہوئے تھے، سارے کے سارے وہ جا چکے ہیں۔ جو بچے ہیں اب ان کی باری آئی ہے۔ اللہ تعالیٰ کو رفیق، بات سخت ضرور ہے میرے بھائیوں، لیکن کیا کریں، اس سے آگے کوئی راستہ نہ بتاؤ۔ اگر کوئی راستہ ہے تو اس دلدل سے نکلنے کا، سوائے ایک اللہ کا سہارا، ایک اللہ کی طرف رجوع کیا جائے، سارے بتوں کو توڑ کے، کوئی ایک بت بھی آپ کے ساتھ نہیں رہنا چاہیے۔ اور افسوس یہ ہے آج سارے جو ہے نا بتوں کو توڑنے کے لیے تیار ہیں، لیکن اپنے بت کا ہر ایک رکھوالا ہے، جماعت اسلامی ہو، تنظیم اسلامی ہو، جو بھی ہو، جس سے بھی بات ہوئی، کہتا میرے بت کو نہ چھوڑنا، میرے بت کو توڑا تو میرے اکابرین کو، میرے لیڈر کو کچھ کہا تو پھر اس کے بعد تیری خیر نہیں ہے۔ ہر ایک یہی کہتا ہے، اور اللہ کا دین کہتا ہے کسی ایک کو بھی نہیں چھوڑنا ہے، کسی ایک کو بھی نہیں چھوڑنا، ہر طاغوت کا رد کرنا ہے اور ہر بت کو توڑنا ہے، چاہے کچھ ہو جائے، چاہے جان چلی جائے۔ تو یہ تو کیا ہے، یہ تو نہیں جانی چیز ہے، جان دی ہوئی اسی کی تھی، حق تو یہ ہے کہ حق عطا نہ